السلام علیکم۔ اسکرین پر ایک جانور ہے، اس کا نام کیا ہے؟ آپ بولیں گے یہ ایک بلی ہے، یا انگلش میں آپ بولیں گے یہ ایک کیٹ ہے۔ آپ نے اس کو کتا کیوں نہیں بولا؟ آپ نے اس کو گائے کیوں نہیں بولا؟ آج اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری جو سوچ ہے یہ کیسے بنتی ہے، جو ہمیں سچ لگتا ہے وہ سچ اصل میں ہم تک کیسے پہنچا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا مزاج ہے یہ کیسے بنتا ہے۔ ایک تو معاشرتی مزاج، اوورآل معاشرے کا مزاج، اور ایک ہمارا جو ذاتی مزاج ہوتا ہے، یعنی کہ ایک انفرادی مزاج ہوتا ہے، یہ کیسے بنتا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو میری بیٹی مشکات ہیں، تقریباً پونے 2 سال ان کی ایج ہے، ان کو بلی ہو کتا ہو کچھ بھی ہو تو میں کہتا ہوں یہ چوچو ہے، تو وہ ان کو چوچو ہی کہتے ہیں۔ اب فرض کر لیں کہ یہ جو جانور سامنے جیسے بلی ہے، اس کو اگر کتابوں میں بھی چوچو کہا جائے اور ویسے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو چوچو بولیں، تو کیا مشکات بڑے ہو کے اس کا کچھ اور نام بولے گی؟ نہیں بولے گی، وہ اس کو چوچو ہی بولے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس چیز کو جہاں سے بھی پڑھا ہے، جہاں سے بھی سنا ہے، وہ چوچو ہی سنا ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی جو سوچ ہے، آپ کی جو رائے ہے اپنے بارے، وہ کیسے بنی ہے؟ دوسروں کے بارے جو آپ کی رائے ہے یہ کیسے بنی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو کسی نے کہہ دیا آپ نے اسی کو سچ مان لیا، جو کسی نے کہہ دیا اس کے علاوہ آپ نے خود سے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، آپ نے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کی اور اسی چیز کو اپنا لیا ہے؟ یقیناً ایسا ہی ہے، یقیناً میں بھی اسی چیز کا شکار ہوں، یا تھا، یا آپ بھی ہوں گے، یا تقریباً ہم میں سے زیادہ تر لوگ، آپ کہہ سکتے ہیں 99% جو لوگ ہیں وہ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم جیسے ہی معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں ہمیں حسد کرنا سکھایا جاتا ہے۔ ڈیفینیٹلی ڈائریکٹلی نہیں سکھایا جاتا، لیکن چونکہ حسد کیا جاتا ہے اس لیے ہم حسد سیکھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں بہت زیادہ غصہ دیکھنے کو ملتا ہے اور وہ غصہ ہم سیکھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ چگلی یا بددیانتی، جھوٹ، یہ ساری چیزیں ہم سیکھتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم کہیں نہ کہیں اپنے اندر بھی اپنا لیتے ہیں۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ایک چیز جب بار بار ہوتی ہے، مثلا فرض کا لوگ آپ نے یہ سینٹینس سنا ہوگا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے۔ اس طرح ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہیں، یہ جو غلط چیزیں ہیں یہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ہمیں بعد میں یہ نارمل لگنے لگ جاتی ہیں۔ ہمیں یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ چیزیں حقیقتاً ایسی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم کچھ سوچ بھی نہیں پاتے۔ اب نو ڈاؤٹ اچھائی بھی آتی ہے، اچھی چیزیں بھی آتی ہیں۔ اب 1% جو لوگ ہیں وہ اچھائی بھی سیکھتے ہیں، جیسے صبر کرنا، جیسے بھلائی چاہنا، جیسے اللہ کی رضا کے لیے چیزیں کرنا، جیسے دوسروں کے لیے بہتری چاہنا، معاف کرنا، درگزر کرنا۔ لیکن وہ جو 1% ہے وہ ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ یہ جو 99% ہے یہ ایسے ہی کیوں ہے؟ آپ گہرائی میں جا کے دیکھیں گے، وہ جو 1% ہے ان کے جو ماں باپ ہیں، یا ان کو جو بھی گائیڈر ہے، یا ان کو جن لوگوں نے پالا ہے، بڑا کیا ہے، سکھایا ہے، وہ چیزوں کو ہٹ کے دیکھتے ہیں، وہ چیزوں کو مختلف انداز سے دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو 1% ہے وہ بھی مختلف ہیں۔ اب یہاں پہ یہی سوال آتا ہے کہ اب ہماری سوچ تو ایسے بن گئی جیسے ہمیں معاشرے نے دکھا دیا، اور معاشرہ بھی ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے کہ ایک فرد دیکھتا ہے، یعنی ایک فرد سے ہم ایک معاشرے کی سوچ جو ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اب ہمارے معاشرے میں اخلاقی برائیاں اور اس طرح کی جو نحوستیں ہیں وہ تو بہت زیادہ عام ہیں، اور ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اب یہ احساس کیسے پیدا ہو؟ یہ جو مزاج ہمارا بن چکا ہے منفیت کا، روٹھ جانے کا، نفرت کا، انتقام لینے کا، انا کا، تکبر کا، اب اس سے جان کیسے چھڑائی جا سکتی ہے؟ اس سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو حقیقت دیکھنا ہوگی، اور حقیقت دیکھنے کے لیے آپ کو لٹریچر پڑھنا ہوگا، یا ایسے لوگوں کے پاس رہنا ہوگا جو لٹریچر پڑھتے ہیں۔ لٹریچر سے مراد کیا ہے؟ لٹریچر سے مراد کتابیں جو حقیقت دکھاتی ہیں، جیسے کہ اسلام کی کتابیں ہیں، جیسے کہ قرآن ہے، جیسے کہ احادیث ہیں۔ وہ احادیث بالکل حقیقت دکھاتی ہیں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ آپ خود ریسرچ کریں، اگر آپ بڑے ہو چکے ہیں، یعنی کہ آپ کی ایج تقریباً 25 کے راؤنڈ باؤٹ ہے۔ لیکن اگر آپ کی ایج اس سے کم ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو ایک ایسا انسان چاہیے کہ جو ان چیزوں کو عملاً آپ کو سکھا سکے، آپ کی تربیت کر سکے۔ تو اگر آپ اپنی اس سوچ کو اور اپنے مزاج کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس معاشرے سے ہٹ کے کچھ ایسا سورس اپنانا ہوگا جو آپ کو حقیقت تک لے جائے، جو آپ کو سچ تک لے جائے، جو آپ کو جیسے لوگ چل رہے ہیں، جیسے لوگ کہتے ہیں، اس سے ہٹ کے دکھائے۔ اب دیکھیں زیادہ تر ہمیں نا، آپ دیکھیے گا زیادہ تر لوگ جو اصل میں برے نہیں ہوتے،
وہ ہم نے کسی اور کی آنکھ سے دیکھا ہوتا ہے اس لیے ہمیں برے لگتے ہیں. اب چونکہ ہم ان کو برا دیکھتے ہیں تو ان میں برائی نظر آتی ہے اس لیے وہ ہمارے سامنے برے ہی ثابت ہوتے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگ اگر فرض کرو کسی نے ہمیں کسی کا اچھا روپ دکھایا ہے, اب اس میں برائی ہوتی ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتی اور ہمیں صرف اس میں اچھائی نظر آتی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم جب تک دوسروں کی اینک لگا کے چیزوں کو دیکھیں گے, جو کہ آپ یقین رکھیں کہ دوسرا انسان ضروری نہیں حق اور سچ کہہ رہا ہو, تو جب ہم دوسرے کی اینک لگا کے دیکھیں گے تو ہماری اپنی کوئی اینک نہیں ہوگی کہ جس سے ہم سچ کو دیکھ سکیں. تو اگر آپ سچ کی اینک لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مشقت کرنا ہوگی, اس کے لیے تحقیق کرنا ہوگی, اس کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کرنی ہوگی. اور اگر تو آپ ٹھیک ہے, آپ پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں, تو خود کتابیں پڑھیں, آپ قرآن پڑھیں, احادیث کی کتابیں پڑھیں. لیکن اگر آپ اس ایج میں نہیں ہیں, چھوٹے ہیں, ابھی کچے ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی ایسے لوگوں کے ساتھ کمپنی اختیار کریں کہ جو آپ کو یہ چیزیں سکھا سکیں کہ سچ کیا ہے, حق کیا ہے, انصاف کیا ہے, بہتر کیا ہے, برا کیا ہے, اور کب کیسے کس چیز کو کیسے دیکھنا چاہیے. تو یہ چھوٹی سی کاوش ہے, اس کو سمجھیے گا اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کیجیے گا. السلام علیکم.